دوستو مئی 1986 میں سوویت ایئر فورس اور افغان ایئر فورس نے پنجشیر ویلی میں مجاہدین بیس پر اٹیک کیا۔ اس اٹیک کے بعد انہوں نے 17 مئی کو پاکستانی سائیڈ پر بھی بامز گرائے۔ سوویت یونین کی اس پہلی سٹرائک کے بعد 2 F-16 طیارے جنہیں اسکواڈرن لیڈر حمید قادری اور اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف اڑا رہے تھے، انہیں GCI یعنی کہ گراؤنڈ کنٹرول انٹرسیپشن نے انہیں پاکستانی ایئر سپیس میں موجود سوویت طیاروں کا راستہ دکھایا، جو کہ پاکستانی ایئر سپیس میں تقریباً 10 کلومیٹر تک گھس چکے تھے۔ پاکستانی F-16 طیارے ٹارگٹ کی طرف بڑھے۔ ٹارگٹ 6 کلومیٹر دور تھا کہ اسکواڈرن لیڈر قادری نے دشمن کے ان ایئر کرافٹس میں سے ایک کو لاک آن کر دیا اور اپنے سائیڈ وائنڈر میزائل سے فائر کیا، لیکن یہ میزائل دشمن طیارے کے پاس سے گزر گیا اور یہ ٹارگٹ مس ہو گیا۔ اسکواڈرن لیڈر قادری دوبارہ ٹارگٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران دشمن کا ایک طیارہ لیفٹ ٹرن لے رہا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر قادری نے فل اوفینسو پوزیشن میں ہائی یوجو لیا۔ دشمن کا یہ طیارہ افغان ایئر سپیس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ طیارہ Su-22 تھا۔ اسکواڈرن لیڈر قادری نے 3 منٹ کا برسٹ اس طیارے پر فائر کیا اور اس طیارے سے دھواں نکلنے لگ گیا، جس کے بعد قادری اپنے جیٹ کو واپس لے گئے۔ سوویت یونین نے اس لاس کو کنفرم کر دیا تھا کہ ان کا ایک طیارہ شوٹ ڈاؤن ہوا ہے۔ اس شوٹ ڈاؤن کے بعد سوویت یونین نے پاکستانی بارڈر کے ساتھ تمام آپریشنز کینسل کر دیے، لیکن کچھ عرصہ بعد زیارت والی سائڈ سے پھر پاکستانی ایئر سپیس کے اندر گھسنے کی کوشش کی جاتی رہی، جہاں پھر پاکستان ایئر فورس نے کیمپ سٹیشن قائم کیا اور اس ایریا کو کور کرنے کے لیے 19th اسکواڈرن کو ٹاسک دیا گیا، جو کہ سوویت طیاروں کی سرحدی خلاف ورزی کو روکتے رہے اور انہیں واپس بھگاتے رہے۔ 1987 ونٹر میں سوویت اور افغانی ایئر کرافٹس پاکستانی بارڈر پر بڑے ایکٹیو ہو چکے تھے اور انہوں نے بڑی تیزی سے پیٹرولنگ اور اٹیک مشن شروع کر دیے تھے، جو کہ مجاہدین کی دی ہوئی چوٹوں کا نتیجہ تھا۔ سوویت یونین نے انگور اڈا اور تیری منگل جیسے ایریا میں سٹرائکس کرنا شروع کر دی، جنہیں سوویت یونین مجاہدین کی سپلائی روٹ سمجھ رہا تھا، اور دوسری طرف اب PAF پہلے سے زیادہ اگریسو ہو چکی تھی۔ رشین سورسز کے مطابق پاکستانی F-16 طیاروں نے افغان اور سوویت ایئر کرافٹ انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیے تھے، جیسا کہ 30 مارچ 1987 کو ونگ کمانڈر عبدالرزاق اور اسکواڈرن لیڈر سکندر حیات نے سلو سپیڈ آبجیکٹ، جسے ریکی ایئر کرافٹ سمجھا جا رہا تھا، جو کہ ابھی افغان ایئر سپیس میں تھا لیکن اس کا رخ پارچنار کی طرف تھا، تو F-16 طیاروں نے اسے بھی شوٹ ڈاؤن کیا، جو کہ اصل میں AN-26 ایئر کرافٹ تھا، جس میں اہم سوویت ملٹری آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، اور شوٹ ڈاؤن میں یہ سب کے سب مارے گئے۔ اس طرح 16 اپریل 1987 کی صبح 2 F-16 طیارے جنہیں اسکواڈرن لیڈر بدر سلام اور خالد پرویز تھل کے قریب اڑا رہے تھے، جہاں GCI نے انہیں دشمن کے کچھ ایئر کرافٹس کے بارے میں بتایا کہ وہ پاکستانی ایئر سپیس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں F-16 طیارے دشمن کی طرف بڑھے۔ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے طیارے Su-22 تھے، جنہیں پاکستانی F-16 طیاروں نے چیز کیا۔ اسکواڈرن لیڈر بدر سلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک Su-22 کو ٹارگٹ کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے AIM-9 میزائل فائر کیا ہو۔ یہ منفرد تجربہ تھا اور میرا زندگی کا یہ پہلا فائر ہی دشمن کو ہٹ کر گیا، اور جب ہم دوسرے Su-22 کو چیز کر رہے تھے تو کنٹرولر نے ہمیں وارننگ دی کہ تم لوگ افغانستان کے بارڈر کراس کرنے والے ہو، واپس آ جاؤ۔ تو انہی لمحوں میں نے ٹارگٹ پر میزائل فائر کیا۔ واپس جاتے جاتے یہ Su-22 بھی مار گرایا، جو کہ افغانستان والی سائڈ پر جا گرا تھا۔ تاہم پاکستانی ایئر فورس نے اسکواڈرن لیڈر بدر سلام کو صرف 1 کل کا اعزاز دیا، کیونکہ دوسرا کوئی طیارہ بارڈر کے دوسری طرف گرا تھا، جس کا ایویڈنس حاصل کرنا مشکل تھا، اور افغانستان یا روس نے بھی صرف ایک ہی طیارہ شوٹ ڈاؤن ہونے کی تصدیق کی تھی، دوسرے کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ دوستو اس وقت تک پاکستانی فوج کی جانب سے تیار کیے گئے مجاہدین کا ایک چھوٹا گروپ سوویت یونین میں بھی آپریٹ ہو چکا تھا، جس پر سوویت یونین نے پاکستان کو خفیہ طور پر خبردار کیا کہ زیادہ دور نہ جاؤ، مطلب پاکستان کو وارننگ دی گئی، جس پر اس گروپ کی سوویت یونین میں سرگرمیاں ختم کر دی گئی، لیکن فضائی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خاص کر پاکستانی پائلٹس افغانستان کے بہت اندر تک طیارے اڑانے لگے تھے۔ اپریل 1987 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی طیارے اسی سال یعنی کہ ان 4 مہینوں میں 30 بار افغانستان کی ایئر سپیس میں گھس چکے تھے، تاہم پاکستان نے یہ کلیم رد کر دیے۔
لیکن دوسری رپورٹس یہ بھی کنفرم کر رہی تھی کہ پاکستان کئی بار سرحدی خلاف ورزی کر چکا تھا، خاص کر 29 اپریل 1987 کا وہ واقعہ جب اس دن کی صبح 4 MiG-23 طیارے لیفٹیننٹ کرنل پوچی تاکلین کی قیادت میں مجاہدین کو پاکستان کی طرف سے ملنے والی سپلائی پر بمباری کرنے نکلے تھے۔ تبھی ان کا سامنا 2 پاکستانی F-16 طیاروں سے ہوا۔ پاکستان کے مطابق یہ MiG طیارے جب سپلائیز پر بمباری کر رہے تھے تبھی پاکستانی طیارے ان کے قریب آئے اور ایک میزائل فائر کیا۔ MiG-23 کی فارمیشن نے پوسٹ سٹرائک ٹرن لیا اور اوپر چڑھنے لگے۔ اس ٹرن کو فالو کرتے ہوئے فلائٹ لیفٹیننٹ سکندر اپنے لیڈر سے آگے پرواز کر رہے تھے۔ چونکہ اس دوران F-16 طیاروں کی فارمیشن لیڈر کی طرف سے ایک میزائل فائر کیا جا چکا تھا تو یہ میزائل فلائٹ لیفٹیننٹ سکندر کے F-16 طیارے پر ری لاکڈ ہو گیا اور اس طیارے کو ہٹ کر گیا۔ رشینز کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل جب ٹرن لے رہے تھے تو انہوں نے اس طیارے کو آگ کے شعلوں میں لپٹے زمین کی طرف گرتے دیکھا۔ تاہم اس انسیڈنٹ پر فلائٹ لیفٹیننٹ سکندر ایجیکٹ کر گئے اور افغانستان کے کافی اندر لینڈ ہوئے۔ خوش قسمتی سے جہاں یہ لینڈ ہوئے تھے وہ علاقہ مجاہدین کے کنٹرول میں تھا۔ مجاہدین نے نہ صرف فلائٹ لیفٹیننٹ سکندر کو پاکستان بھجوایا بلکہ فوری طور پر پاکستانی F-16 طیارے کا ملبہ بھی واپس پاکستان بھجوایا گیا، کیونکہ سوویت یونین اسی فراق میں تھا کہ کسی طرح F-16 طیارہ یا کوئی پاکستانی پائلٹ ہاتھ لگے تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے اور نیا جواز بنایا جا سکے۔ تاہم ایسا کبھی نہ ہوا۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ضرور جنم لیتا ہے کہ پاکستانی فارمیشن کا نمبر 2 طیارہ اپنے لیڈر سے آگے کیوں پرواز کر رہا تھا، اور اس چیز کا جواب آج تک نہ مل سکا۔ تاہم اسی مہینے پاکستانی F-16 طیاروں نے 2 مزید AN-26 طیارے اور Mi-8 ہیلی کاپٹرز تباہ کیے جو کہ خوست کے ایریا میں کیے گئے تھے۔ یہ تمام آپریشنز بہت کامیاب رہے تھے۔ اگست 1987 کو افغانستان نے کلیم کیا کہ پاکستان نے ایک اور AN-26 طیارہ گرایا ہے جس میں اس مرتبہ سول افراد بیٹھے تھے۔ تاہم پاکستان نے کبھی اس کلیم کو کنفرم نہیں کیا۔ دوستو 1987 کے آخر تک افغانستان میں سوویت یونین کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، کیونکہ بڑی تعداد میں سٹنگر میزائل مجاہدین کے ہاتھ میں آ چکے تھے جو کہ چن چن کر سوویت یونین کے ایئر کرافٹس کو نشانہ بنا رہے تھے۔ سوویت یونین نہ ہی پاکستان کی طرف سے مجاہدین کو ملنے والی سپلائیز کو روک پایا تھا اور نہ ہی افغانستان کے رورل ایریاز میں کوئی کنٹرول حاصل کر پایا تھا۔ جیسا کہ یہ سب کچھ کافی نہیں تھا اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کئی افغان پائلٹس سوویت یونین کے دیے گئے طیارے اور ہیلی کاپٹرز لے آ کر پاکستان لینڈ ہو جاتے تھے اور پاکستان سے سیاسی پناہ کی اپیل کرتے تھے۔ افغان پائلٹس کی یوں ایئر کرافٹ پاکستان لا کر لینڈ کرنے پر میں پہلے بھی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، آپ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ سوویت یونین نے افغانستان میں نہیں بلکہ کسی دلدل میں اپنے قدم رکھے ہیں اور وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ دوستو بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ 4 Su-22 ایئر کرافٹ جنہیں افغان پائلٹس اڑا رہے تھے، انہوں نے کابل میں پریزیڈنٹ آف افغانستان کی رہائش پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں MiG-29 طیاروں نے انٹرسیپٹ کیا اور مار گرایا۔ اگست 1988 کی سپہر Su-25 طیاروں کا سیکشن میران شاہ کے نزدیک افغان ریفیوجی کیمپ پر اٹیک کرنے آتا ہے، لیکن یہ طیارے پاکستانی ریڈارز میں ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ان سوویت طیاروں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے پاک ایئر فورس کے 14th اسکواڈرن کے 2 F-16A طیارے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے پرواز بھرتے ہیں۔ ان طیاروں کو اسکواڈرن لیڈر اطر بخاری اور اسکواڈرن لیڈر توفیق راجہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستانی پائلٹس کی کوشش ہوتی تھی کہ ڈرا دھمکا کر دشمن طیارے کو واپس بھیجا جائے اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اٹیک کیا جائے، لیکن اس مرتبہ کلیئر آرڈرز تھے کہ دشمن کے طیارے کو شوٹ ڈاؤن کیا جائے۔ اسکواڈرن لیڈر اطر بخاری نے تقریباً 3 ناٹیکل مائل سے دشمن کے طیارے پر میزائل فائر کیا اور یہ میزائل کامیابی سے ہٹ ہوا اور دشمن کا Su-25 تباہ ہو گیا۔ اس Su-25 طیارے کو کرنل الیگزینڈر رٹسکوئے آپریٹ کر رہے تھے جو کہ F-16 کا میزائل لگنے پر ایجیکٹ کر گئے۔ دوستو دشمن کا یہ طیارہ 2 ٹکڑوں میں زمین پر جا گرا تھا۔ جب اگلی صبح پاکستانی سرچ ٹیم کو اس طیارے کا ملبہ ملا تو اس طیارے کا کاکپٹ خالی تھا، جس کے بعد پاکستان نے اس پائلٹ یعنی کہ کرنل الیگزینڈر کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا اور اس سے اگلی شام کرنل الیگزینڈر عام لوگوں کے ہاتھوں پکڑا گیا اور اسے اتھارٹیز کے حوالے کیا گیا۔ دوستو یاد رہے یہی پائلٹ الیگزینڈر رہا ہونے کے بعد میں رشیا کا
वाइस प्रेसिडेंट भी बना। 12 सितंबर 1988 को रशियन मिग जेट्स पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें टैकल करने के लिए 14th स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद और स्क्वाड्रन लीडर अनवर हुसैन महवे परवाज होते हैं। इस कॉम्बैट में स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद ने 3 दफ़ा मिग 23 त्यारे पर मिसाइल फायर किया, पर हर दफ़ा इनका मिसाइल मिस हो जाता। आखिरकार चौथी दफ़ा इनका मिसाइल एक त्यारे को हिट कर गया। इस कॉम्बैट में खालिद महमूद ने 2 रशियन मिग 23 त्यारे मार गिराए। जब खालिद महमूद 2 रशियन त्यारे गिराकर तीसरे टारगेट की तरफ बढ़ने लगे तो रेडार कंट्रोलर ने स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद को वार्न किया कि आपके पीछे 2 मजीद सोवियत जेट हैं। तो खालिद महमूद अपने पिछले त्यारों की तरफ तवज्जो देने लगे, लेकिन इनके पीछे कोई रशियन जेट नहीं था। ये रेडार कंट्रोलर की गलती थी, जिसने ग्राउंड क्लटर की वजह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास की थी। खालिद महमूद कहते हैं कि अगर इन्हें फॉल्स वार्निंग ना मिली होती तो वो 6 के 6 मिग 23 त्यारे इंगेज कर लेते। ताहम खालिद महमूद को 2 किल्स का क्रेडिट दिया गया। गाइज, ऐसी बात नहीं है कि रशियन जेट सिर्फ वापस भागने के लिए पाकिस्तानी स्पेस में आते थे, बल्कि ये अपनी पूरी कोशिश करते थे कि पाकिस्तानी त्यारे तबाह करने की। लेकिन F-16 रशियन त्यारों की निस्बत काफ़ी एडवांस था और रशियन जेट्स में कुछ खामियां थी, जैसा कि इनके रेडार्स लो फ्लाइंग पर त्यारा डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, और दूसरी तरफ F-16 अभी 1978 में ही तो इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके कुछ साल बाद ही ये त्यारा पाकिस्तान के हाथ में था। आप हिसाब लगाएं कि उस वक्त पूरे एशिया में सबसे जदीद तरीन त्यारा F-16 हमारे पास था। दोस्तों, सोवियत यूनियन की ख्वाहिश थी कि एटलीस्ट एक पाकिस्तानी त्यारा वो पकड़ लें या मार गिराएं, और ये ख्वाहिश इनको इराकी क्लेम्स को देखते हुए आई थी कि जिन्होंने मिग 23 त्यारों से ईरानी फैंटम्स, टॉमकैट्स और टाइगर्स त्यारे शूट डाउन किए थे। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए एक दफ़ा फिर से सोवियत यूनियन ने अपने 6 त्यारे 3 नवंबर 1988 को पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल किए। उस वक्त 14th स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद और एहतशाम ज़िक्रिया कोहाट एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। इन्हें पाकिस्तानी स्पेस की तरफ बढ़ते रशियन जेट्स को इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर मिला। इस डॉग फाइट में पहले स्क्वाड्रन लीडर ज़िक्रिया ने दुश्मन पर अटैक करना चाहा, लेकिन इनके साइड वाइंडर में कुछ प्रॉब्लम था और ये फायर ना कर सके। फिर खालिद महमूद आगे बढ़े और 5 किलोमीटर दूर से AIM-9L मिसाइल फायर किया। इस मिसाइल ने टारगेट को हिट तो किया, लेकिन ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये सोवियत त्यारा अब भी परवाज़ कर रहा था, जिस पर खालिद महमूद ने साइड वाइंडर मिसाइल से दोबारा अटैक किया और इस त्यारे को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। यह त्यारा पाकिस्तान के 18 किलोमीटर अंदर गिरा था, जबकि इसका अफगान पायलट कैप्टन अब्दुल हाशिम बेल आउट कर गया था, जिसे पकड़कर जंगी कैदी बनाया गया और फिर वापस भेज दिया गया। दोस्तों, नवंबर 1988 को नंबर 14 स्क्वाड्रन के मोहम्मद अब्बास खटक ने F-16 से एक सोवियत AN-26 शूट डाउन किया, जो कि पाकिस्तान के अंदर रैकी मिशन के तौर पर घुस आया था। दोस्तों, सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान की दलदल में कमर बुरी तरह टूट चुकी थी और दोस्तों 15 फरवरी 1989 को सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वापस चला गया और इसके जाने से सिर्फ 15 दिन पहले पाकिस्तानी F-16 त्यारे ने अपना आखिरी शिकार किया था और ये आखिरी शिकार भी स्क्वाड्रन लीडर खालिद महमूद ने किया था और शिकार होने वाला त्यारा AN-24 त्यारा था, जो कि खालिद महमूद के त्यारे के आगे सरेंडर करना चाहता था, लेकिन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने बहुत से मुल्कों पर कब्जा किया था, लेकिन अफगानिस्तान में आकर गलती कर बैठा। सोवियत अफगान वार के पूरे 9 सालों के दौरान पाकिस्तान और सोवियत यूनियन त्यारों की कई दफ़ा लड़ाई हुई, कई दफ़ा डॉग फाइट हुई, लेकिन सोवियत यूनियन एक भी दफ़ा किसी भी पाकिस्तानी त्यारे को नहीं गिरा पाया। हत्ता कि अपनी गलती की वजह से अफगानिस्तान में गिरने वाले F-16 त्यारा भी सोवियत यूनियन के हाथ नहीं लगने दिया गया। दोस्तों, इस सोवियत एयर वार में सोवियत त्यारे गिराने के क्लेम तो काफ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सोवियत के 10 त्यारे कंफर्म किल किए थे। दोस्तों, सोवियत यूनियन इस खेल में हमारे से बड़ा, पुराना और तजर्बाकार खिलाड़ी था, लेकिन फिर भी हमारा एक त्यारा भी किल नहीं कर पाया। दोस्तों, सोवियत यूनियन हमारा दुश्मन कैसे बना और फिर ये पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील कैसे हुई, आगे चलकर हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔